نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے محترم بھائیوں، یہ پرفتن دور ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے مختلف احادیث میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے فتنوں کا تذکرہ شروع کیا اور اس کا کافی زیادہ ذکر فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا سب سے پہلے فتنہ الاحلاس آئے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتنہ الاحلاس کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھاگ دوڑ اور خانہ جنگی کا فتنہ ہوگا۔ پھر ایک دوسرا فتنہ آئے گا جو لوگوں پر خوشحالی اور آسائش کے پردے میں آئے گا۔ اس میں ایک شخص ابھرے گا جو دعویٰ کرے گا کہ وہ میرے اہل بیت سے ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں مجھ سے نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، میرا دوست اور ساتھی تو صرف وہی ہے جو تقوی والا ہے۔ پھر لوگ کسی ایسے شخص پر متفق ہو جائیں گے جو ایسا ہوگا جیسے ران کو پسلی پر رکھ دیا جائے، یعنی نہ پائیدار اور نہ مضبوط۔ پھر ایک اور فتنہ آئے گا جو فتنہ دھیما کہلائے گا، ایک ایسا سیاہ و تاریک فتنہ جو اس امت کے ہر فرد کو جھنجھوڑے گا۔ اس کی شدت اتنی ہوگی کہ جب لوگ کہیں گے اب ختم ہو گیا، وہ مزید شدت اختیار کر لے گا۔ اس دور میں انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن اور صبح کو کافر بن جائے گا، یہاں تک کہ لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک گروہ مکمل ایمان والوں کا ہوگا جن میں نفاق بالکل نہ ہوگا، اور دوسرا گروہ سراسر نفاق والوں کا ہوگا جن میں ایمان نام کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ جب تم یہ صورتحال دیکھو تو سمجھ لو کہ دجال کا ظہور قریب ہے۔ وہ آج بھی ہو سکتا ہے اور کل بھی۔ حدیث مبارک بیان کرنے کا مقصد اور مطلب صرف یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہم خود کو فتنوں سے محفوظ رکھیں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامیابی ہے۔ اپنی زندگی کو ان کے تابع کرنا ہی اصل راہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔